اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا ہے کہ جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس طرح سے دنیا میں ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اگر اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہم اچھے انسان نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جس نے ہمارے لیے دونوں جہانوں کی نعمتیں پیدا کی ہیں، تو ہم اس کا شکر ادا نہ کریں تو ہم اس کے بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارا پروردگار ہے اس کی تعریف بیان کرو۔ اس کے بعد ہے رب العالمین، یعنی کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پالنے والا رب اس کو کہتے ہیں جو کہ پرورش کرنے والا ہوتا ہے، پالنے والا ہوتا ہے، انسان کی زندگی، اس زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور آخرت کے زندگی اچھی کرنے کے لیے جو اس کی ضروریات ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس زندگی کی ضروریات کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور جو زندگی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہیں، اور اخروی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ مبعوث کیا ہے، جو کہ ہماری روحانی تربیت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہے کہ ہر طرح کی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جسمانی نعمتیں بھی اور روحانی نعمتیں بھی، تو لہٰذا ہمیں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا ہے کہ الرحمن الرحیم، کہ بہت بڑا، بہت مہربان ہے۔ رحمان جو ہے اس میں اپنی پوری مخلوق کے لیے رحمان، اس میں چاہے کوئی اس کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، سب کا وہ خیال رکھنے والا ہے، اور ہر ایک کو ہر چیز مہیا کرنے والا ہے، اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے اپنی پوری مخلوق پر۔ اور رحیم جو ہے اس کے معنی ہے تمام جو مومن ہیں ان پر رحم کرنے والا ہے، یعنی آخرت میں قیامت کے بعد جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے رحیم ہوگا، کہ اس کو سزا دینے کے بعد بھی، ان کو غلطیوں کی سزا ملنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ رحیم ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اس کے بعد ہے مالک یوم الدین۔ مالک وہ ہوتا ہے جو جس کے اوپر اور کوئی نہیں ہوتا، کہ وہ مکمل اختیارات رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے روز جزا کا مالک ہے، تو اس دن کوئی بھی اس سے سفارش کرنے کی ہمت نہیں رکھے گا۔ جیسے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے سوائے اس کے اذن کے۔ تو اس روز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے، اللہ تو یہاں بھی با اختیار ہے اور وہاں بھی با اختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے درمیان کوئی مداخلت کرنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ جس کو اجازت دیں گے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے روز جزا کا مالک ہے، جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا اس کے اعمال کے مطابق اس کو جزا اور سزا دے گا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیا دعا کرنی ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو جب تک ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے تو ہدایت ہمیں نہیں مل سکتی۔ دنیاوی جو ضروریات ہیں وہ اللہ بن مانگے ہر شخص کو دیتا ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کو اس نے رزق ہر صورت میں دینا ہے، چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن ہدایت صرف ان لوگوں کو ملنی ہے جو کہ اس سے مانگے
لگیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دے۔ صراط الذین، پھر بتایا گیا کہ کیسی ہدایت، کہ اس لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، اور غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، وللضالین، اور نہ ہی بھٹکے ہوئوں کا راستہ۔ یعنی کہ پچھلے قومیں جو آئی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی تھی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات دیے تھے کہ ان لوگوں کے راستے کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اور نہ کہ ہم نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے اپنے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لینا اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینا۔ تو یہ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کروایا ہے، اور ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، اور اس سے ہم نے اس راستے کی دعا کرنی ہے جو کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تھا، نہ کہ مغضوب لوگوں کا راستہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے اور ان کو تبدیل کرے، اور اس کے اپنے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔